السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے نیوز۔ اور اس ٹائم پہ ہم موجود ہیں ایسے وائس چیئرمین کے پاس جو کہ اپنے علاقے سے نہ صرف فتح حاصل کی بلکہ ایک پی ڈی ایم کی شکل میں یہ ایک تحریک بھی انہوں نے چلائی اور فرسٹ ٹائم یہ الیکشن میں آئے اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ تو آئے ہم یو سی 7 کے وائس چیئرمین نعیم عباسی صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثر ہیں اور جب یہ حلف اٹھائیں گے تو حلف اٹھانے کے بعد ان کا آگے کا رائے عمل کیا ہوگا۔ تو السلام علیکم نعیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو نعیم بھائی کہ آپ فرسٹ ٹائم الیکشن میں آئے اور آپ نے حصہ لیا اور اس کے بعد آپ کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ تو کس طرح جس طرح پی ڈی ایم کے ساتھ آپ چلے اور دو جماعتوں کے ایک سیاسی اتحاد تھا تو اس میں کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اے کے نیوز کا اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ اس کے بعد میں شکر ادا کروں گا اللہ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے موقع دیا عوام کی خدمت کا۔ باقی جہاں تک اتحاد کی بات ہے، دیکھیں 7 مہینے کا ایک بہت لانگ ٹرم پیریڈ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں صوبائی اور قومی جنرل الیکشن کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ بار بار الیکشن ہونا، پھر ڈیلے ہو جانا، پھر ہونا، پھر ڈیلے ہو جانا، تو کارکنوں کی اور عوام کی لوگوں کی ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ دوبارہ ہوگا۔ اچھا، لاسٹ ڈے بھی ایسا لوگ سمجھ رہے تھے کہ صبح الیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ کشمکش کی صورتحال تھی، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ الیکشن ہو گیا۔ اور پھر چونکہ ہماری ایک 4 جماعتی اتحاد تھا اور اس اتحاد کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہماری آلریڈی پہلے سے پلاننگ تھی، اور اس کے ساتھ پھر ہمارا ایک 5واں جو ہمارے آزاد امیدوار تھے سنم تنوری صاحب، وہ بھی ہمارے حق میں وڈرا ہو گئے تھے۔ تو ان کے وڈرا ہونے کے بعد ہمیں یہ اللہ سے بہت امید ہو گئی تھی کہ الحمدللہ ہماری پوزیشن بہت مستحکم ہو گئی تھی، کیونکہ آلریڈی ہمارا 4 جماعتی اتحاد تھا، پھر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا، کیونکہ مشکل ضرور تھا، لیکن چونکہ ہم تمام لوگوں کے دل جو ہے وہ تھا یہ کہ انشاءاللہ ہم ضرور الیکشن جیتیں گے، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ اچھا نیم بھائی، جس طرح آپ نے اپنا سیاسی کیریئر نون لیگ پارٹی کے اسٹیجوں سے آپ نے آغاز کیا اور جس طرح نون لیگ کے ساتھ چلے تو سابقہ پارٹی بھی آپ کی تھی مسلم لیگ نون، اور اس کے بعد جس طرح اب آپ آئے پی پی کی طرف اور پی پی میں بھی آپ نے ماشاءاللہ اتنا نام کمایا اور آج ایک وائس چیئرمین کی حیثیت سے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو جس طرح آپ مسلم لیگ نون میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور اب پاکستان پیپل پارٹی میں اپنا کردار جو ادا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ڈفرینس، کوئی ایسا مشکلات جو آپ کو سامنا کرنا پڑے؟ کیونکہ وہ دونوں پارٹی ہیں جو ایک آپ وہ جو آپ چھوڑ کے آئے، ایک وہ جس میں آپ ابھی ہیں، تو ان دونوں میں آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں آیا؟ دیکھیں، ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہوتا ہے اور ہر پارٹی اپنا منشور لے کے چلتی ہے۔ نون لیگ کا ایک اپنا منشور ہے، پاکستان پیپل پارٹی کا ایک اپنا منشور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں، کہیں وہ کوئی پارٹی ہو یا چاہے وہ کوئی ادارہ ہو یا کہیں پر بھی ہو، اگر آپ کوئی بھی کام دل سے کرتے ہیں، محنت سے کرتے ہیں، لگن سے کرتے ہیں، جستجو سے کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی بڑی ہے، وہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ نے ہم نے محنت کی اور پارٹی کے اندر رہے۔ میں نے 2016 میں پارٹی جوائن کی، پاکستان پیپل پارٹی، اور پاکستان پیپل پارٹی نے مجھے بہت بڑی عزت دی، مجھے ایز اے پی ایس کا انفارمیشن سیکرٹری بنایا، اور 7 سال کے اس بہت مختصر عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے وائس چیئرمین کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وائس چیئرمین منتخب کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو بھی ہے میری پارٹی کی وجہ سے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں پاکستان پیپل پارٹی کی وجہ سے ہوں۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آج اللہ نے جتنی بھی مجھے عزت دی ہے پاکستان پیپل پارٹی کی وجہ سے دی ہے، اس ترنگے جھنڈے کی وجہ سے ملی ہے۔ اچھا، جس طرح آپ پیپل پارٹی کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ حلف اٹھانے کے بعد بڑی امیدیں ہیں یو سی 7 کے لوگوں کی کہ آپ وہاں پر کام کروائیں گے، میرا ایک سوال یہ تھا کہ آج تک جس طرح یو سی 7 میں آپ زیادہ تر آپ نے وزٹ بھی کیا ہوگا کہ کافی ایسی گلیاں ہیں جہاں ٹف ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اس گلیوں میں، لیکن اکثر لوگوں کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر اس ٹائم پہ پیپل پارٹی کی جانب سے لگائی جاتی ہے جہاں ان کے ورکر ہوں، لیکن آپ پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو میرا آپ سے یہ کوشچن بنتا ہے
کہ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی گلیاں ہیں UC7 کی، چاہے وہ وارڈ 1 2 3 4 جو بھی ہے، تو ان تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کی خوش قسمتی ہوگی کہ ان کی بھی گلیاں پکی ہوں گی اور وہاں کے بھی سیوریج کے نظام جو ہیں وہ بہتر ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی واحد جماعت ہے جس میں کوئی رنگ، نسل، قوم، برادری، قبیلہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو سیاست کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسانیت، اور ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے لیے کوئی پہلا دوسرا نہیں ہے. پاکستان پیپل پارٹی کے لیے سارے لوگ ایک نظر سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. کوئی ہمیں ووٹ دے یا نہ دے وہ ایک الگ میٹر ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ایسا پہلے بھی نہیں تھا. پاکستان پیپل پارٹی نے کوئی فرد واحد کی حیثیت سے گولی اپنے لوگوں کی ہے. ہاں وہ کسی فرد واحد شخص کی اپنی ذاتی وہ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان پیپل پارٹی کا یہ منشور نہیں ہے کہ ہم اپنوں کا کام کریں اور کسی اور کا نہ کریں. میں انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا ہے، میں بالکل ہوش و حواس سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا منشور ہی کام ہے اور ہم کام کی عزم سے آئے ہیں اس UC کے اندر. میں جب بھی تقریر کرتا تھا میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر میرے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے تو مجھے کامیاب کرنا. بے شک میں ناکام ہو جاؤں. 4 سال جو ہے یہ گزر جائیں گے، کل پھر ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے UC کے اندر زیادہ سے زیادہ جتنا مجھ سے ہو سکا کہیں سے بھی لاؤں، سندھ گورنمنٹ سے لاؤں، ٹاؤن سے لاؤں، KMC سے لاؤں، کہیں سے بھی لاؤں، میں نے کام کرانا ہے. اور پیور تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری UC کے اندر آنے والے 2 سال کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہ رہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو کر دکھائیں. اچھا، جس طرح آپ کو کافی سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اسٹیج پہ دیکھا گیا کہ بڑی جسولی آواز سے آپ تقریر بھی کرتے ہیں، تو جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے آنے سے انشاءاللہ فرق پڑے گا، تو آپ جس طرح آئے ہیں کوئی ایسی نئی چیز آپ لے کر آئے ہیں جو اس عوام کے لیے UC7 کے لیے وہ نیا ہوگا؟ کوئی ایسی نئی چیز جو آج تک گزرے ہوئے چیئرمین یا کونسلر نہیں لا سکے، جو ابھی آپ کچھ نیا سوچ رہے ہو جو ان کے لیے نیا کچھ ہو؟ دیکھیں میں کیا لاؤں گا، میرے نے آپ سے پہلے کہا میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی لائے گی پاکستان پیپلز پارٹی لائے گی، اور پاکستان پیپل پارٹی الیکشن سے پہلے ہی لا چکی ہے اپنی UC کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پوری کراچی کے اندر جو ہمارے پاس پروجیکٹ بن رہا ہے، یہ پاکستان پیپل پارٹی، ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر، ہمارے MNA، ہمارے MP کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. 2.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کے بننے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری UC کی. وہ ایسا پروجیکٹ ہے، اس میں ہماری فیملیز کے لیے جگہ ہوں گی، ہمارے اسٹیڈیمز موجود ہوں گے، ہمارے پاس واک تھرو کرنے کی جگہ ہوگی. ہمارے لوگ وہاں دور جاتے ہیں کسی پارکوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے قریب آپ کو اتنی شاندار چیز ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ عام عواموں کے لیے ہوگا یا نہیں، بالکل یہ عام صرف عوام کے اسپیشل لیے ہوگا. جو ہیں ان کے لیے ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ہی گراؤنڈ تھا جو گراؤنڈ اس ٹائم پہ کمپلیکس کی شکل میں آ گیا، اور دیکھ ہمارے بچے اس ٹائم پہ دیکھیں بالکل. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو کچھ بھی بن رہا ہے عام عوام کے لیے بن رہا ہے. یہ کسی فرد واحد کے لیے یا کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں بن رہا. یہ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری عام عوام جو ہے، جو دور جاتی ہے، جس کو سہولت میسر نہیں ہے، وہ قریبی ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے. آپ بے نظیر پارک دیکھیں، وہ ہم لیڈیز بے نظیر پارک ہے، وہاں دیکھیں اتنے اچھا مٹیریل اتنے اچھے طریقے سے بن رہی ہیں. ہمارے لوگ جا کے وزٹ کریں، اس کام کو دیکھیں، خالی اسٹیڈیم کو جا کے وزٹ کریں، اس کام کو جا کے دیکھیں کام کیسا ہو رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی، لوگ دیکھیں لوگوں کی ہماری ہم افسوس ہوتا ہے، ہم جو کہتے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، کام کی بنیاد پاکستان پیپل پارٹی ہے. لوگ بھلے جو کچھ بھی کہیں، میں آپ کو حلفاً یہ بات کرتا ہوں کہ آج تک اس UC کے اندر کسی نے گٹر کا ڈھکنا بھی نہیں لگایا ہوگا پاکستان پیپل پارٹی کے علاوہ. آج آپ دیکھیں آپ کا ڈبل روڈ بن رہا ہے سنی چونگی سے اندر، ایسا روڈ آپ کو پورے ایریا میں نظر نہیں آئے گا. آپ کا اسٹیڈیم بن رہا ہے، آپ کی بے نظیر پارک بن رہی ہے، آپ کے اندر کے روڈ بن رہے ہیں. آج میری گلی کے اندر ہم نے 30,000 اسکوائر فٹ پیور کا کام اسٹارٹ کر دیا ہے. یہ ساری گلیاں اسٹارٹ سے ہم لیں گے اور ایک کونے پہ ختم کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس روڈ کی بات، تو یہ روڈ تو آج سے پہلے بھی بن رہے تھے اور یہی پاکستان پیپل پارٹی بنا رہی تھی. لیکن اب کیوں ایسا روڈ بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ لایا گیا ہے جو کہ بالکل بینک کی جانب سے لایا گیا، ورلڈ بینک کی نہیں جانب سے. نہیں کیا ان کی وجہ سے ان کو دیکھیں روڈ صحیح بن رہا ہے، کوئی یا کیونکہ پہلے بھی تو پاکستان پیپل پارٹی کے MNA MP تھے؟ کوئی پروجیکٹ خود سے اٹھ کے نہیں آتا، اس کو لانا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی شیئرز ہیں، اور اس پروجیکٹ کے لانے میں صرف پاکستان پیپل پارٹی کا کردار ہے، کسی اور کا کردار نہیں ہے. دیکھیں یہ پروجیکٹ اس کراچی کے اندر 3 کروڑ عوام ہے، اور
آپ دیکھیں ہب سے لے کے ٹھٹھا تک کراچی ہے، تو یہ پروجیکٹ کہیں اور بھی جا سکتا تھا. یہ پروجیکٹ شیر پاؤ یو سی کے اندر کیوں آیا؟ اس میں ہماری قیادت کا بہت بڑا کردار ہے، اس کو ہم لائے ہیں اور الحمدللہ اس پروجیکٹ کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، اس میں کام ہو رہا ہے. اس کا مٹیریل چیک کریں آپ، اور ایسا کام ہو رہا ہے کہ پوری کراچی کے اندر ایسا کام کہیں نہیں ہو رہا. ہم بڑی امید سے یہ بات کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اور انشاءاللہ دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بڑی امید ہے اللہ کی ذات سے. ہماری قیادت نے پہلے بھی بہت کام کیا، پاکستان پیپل پارٹی ترنگے جھنڈے کے اس پہ بہت کام کیا، اور اب بھی آئندہ بھی آنے والے وقت میں 2 سال کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ UC7 شیرپاؤ کے اندر انشاءاللہ مجھے اللہ سے بہت قوی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت کم ایسے کام رہ جائیں گے جو ہمارے کرنے کے رہ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا میری ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ کافی 4 سے 5 سال ہو گئے میں ایک ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرا اپنا تعلق اگر دیکھا جائے تو اسپورٹس ایکٹیویٹی سے بھی ہے. تو ہمارے یہاں ایک اکیڈمی میسر نہیں ہے جو کہ کرکٹ کی خاص طور پر فٹ بال کی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہمارے بچوں میں سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرکٹ اور فٹ بال کی ہے. لیکن اس بارے میں نے باقاعدہ DMC میں بھی رپورٹ دی تھی میں نے ذاتی طور پہ، کہ مجھے صرف جو کالج اس ٹائم پہ بند ہے اس کالج پہ مجھے اکیڈمی بنانے کے لیے صرف اجازت دی جائے، خرچہ جو اس کے جتنے بھی خرچہ وغیرہ ہے وہ سب میں اپنا ذاتی طور پہ خود کروں گا، لیکن مجھے اکیڈمی بنانے کی اجازت دی جائے، لیکن وہاں سے نہیں ملی. تو اب آپ اچھا، چاہنے سے یہ ہو سکتا ہے اس یا کی نہیں؟ وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں اکیڈمی بھی وہاں بنتی ہیں جہاں آپ کے پاس گراؤنڈ ہو. بالکل آپ کے پورے انڈیا کے اندر کہیں پر آپ کے پاس فٹ بال گراؤنڈ تھا؟ نہیں تھا. نہیں تھا. اب چونکہ ہمارے ورلڈ بینک اور پاکستان پیپل پارٹی کی توسط سے یہ جو ہم نے پروجیکٹ تیار کیا اسپورٹس کمپلیکس کے نام پہ، اس کے اندر باقاعدہ ہم نے ایک فٹ بال گراؤنڈ رکھا ہے. بالکل اب انشاءاللہ یہاں بالکل فٹ بال گراؤنڈ ہوگا، یہاں باقاعدہ اکیڈمی ہوگی، یہاں کی ٹیمیں رجسٹرڈ ہوں گی، اور باقاعدہ ہم اپنے لوگوں کو موقع دیں گے کہ یہاں کی ٹیمیں رجسٹرڈ کروا کے اکیڈمیز ہوں گی، اور اس کے بعد ہمارے ہم لوگ کو موقع دیں گے کہ ہمارے لڑکے جا کے آگے پرفارم کر سکیں. ہمارے چینل کے تو بس ہم سے آپ کوئی آخری میسیج دینا چاہیں UC7 کے عوام کو، اور جو آپ کو دیکھ رہا ہے ان کو کوئی آخری پیغام دینا دیکھیں جی میں UC7 کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں تمام عوام کا، چاہے جس نے ہمیں ووٹ دیا نہیں دیا یہ ایک الگ میٹر ہے. میں کہتا ہوں میری نسلیں بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی. شیرپاؤ کی عوام، ڈی ایریا کی عوام، F1 F2 بلال کالونی، حسینی چرنگی سے لے کے اسٹار گراؤنڈ تک، بغلول کے تھلے سے لے کے کچکول کے پمپ تک، کچکول کے پمپ سے لے کے چاول گودام موڑ تک، چاول گودام موڑ سے لے کے بلال کالونی کے آخری حصے تک جتنے بھی عوام ہیں ان تمام عوام کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم آپ کو بالکل مایوس نہیں کریں گے. اس پاکستان پیپل پارٹی کے حوالے توسط سے ہم اس علاقے کے اندر انشاءاللہ جو محرومیاں رہ گئی ہیں ہم ان پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ختم کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر طریقے سے یہاں کام کر سکیں. اور جس بھی دوست کا جائز کام ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پورا کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کا چینل ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور ایک عوام کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بہت سارے لوگوں کی آواز نہیں پہنچ سکتی آپ وہ آواز پہنچا رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ اس طرح کے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور دیکھیں تنقید بائی تنقید ہوتی ہے لیکن تنقید بائی اصلاح ہونی چاہیے. آپ اپنے چینل کے توسط سے اچھے اچھے کاموں کو اجاگر کریں تاکہ لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ واقعی اس معاشرے کے اندر اچھے لوگ آج بھی زندہ ہیں جو اس علاقے کی ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے ساتھ نعیم عباسی صاحب موجود تھے اور یہ UC7 کے وائس چیئرمین ہیں، اور ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں اور ان کے وہ وعدے جو اس ٹائم پہ انہوں نے ہمارے چینل کے تھرو آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہو سکا وہ کریں گے. لیکن انسان ہے، انسان کی جان میں جب تک جان ہے تب تک وہ وعدے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو وہ وعدے بھی پورے ہو جائیں گے. لیکن سیاسی وعدے بھی کچھ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ وعدے پورے ہوں کچھ نہ ہوں، لیکن یہاں تک یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کے محلے میں ہی رہتے ہیں، اور آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ باقاعدہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچھ کریں نہ کریں، کیونکہ ابھی تو انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے 7 مہینے بعد جب یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ کام وغیرہ شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم ان پہ تنقید کریں تو ان کے 4 سال پورے ہونے کے بعد تنقید کر سکتے ہیں کہ نعیم عباسی صاحب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا UC7 کے عوام سے اور یہ وعدہ
पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम तनकीद इन पे नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि ये जो इन्होंने वादे किए हैं इन पे ये पूरा भी उतरेंगे, और हमारे AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और यूसीओ में भी जाके जो उनके वाइस चेयरमैन और काउंसलर वगैरह हैं, उनके भी वादे आपके सामने लाते हैं। हमारे AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।